الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی و سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا تیسرا عشرہ من النیران کا عشرہ چل رہا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے، اور اس عشرہ میں خاص طور سے ایک رات آتی ہے جس نے اس ایک رات عبادت کر لی گویا کہ 1000 مہینہ اس نے عبادت کی. 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. شب قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اور قرآن پاک کی یہ سورت اس پر دلیل ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اگلی امتوں کے لوگوں کا عبادت کا ذکر کیا کہ اگلی امت کے لوگوں نے اتنے برس عبادت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رنج ہوا کہ اگلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، انہوں نے اتنی عبادتیں کی، اتنے سال عبادتیں کی. تو آپ کے رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کی یہ فضیلت عطا فرمائی کہ کسی نے ایک رات عبادت کر لی تو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے یہ افضل ہے ایک رات کی عبادت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اگلی امتوں میں سے حضرت ایوب، حضرت یوسیٰ، حضرت زکریا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ کیا. اتنے برس 80 برس انہوں نے عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج غم کو دور کرنے کے لیے یہ ایک رات آپ کو مرحمت فرما دی. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر کے اس رات میں نماز ادا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یاد رکھیے، عبادتوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے.
آدمی صدق دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ شب قدر کی رات ایسی بابرکت رات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ جہاں بھی اس کو عبادت کرنے والا ملتا ہے، ذکر کی حالت میں ہو، دعا کی حالت میں ہو، یا تلاوت کی حالت میں ہو، یا نماز کی حالت میں ہو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اکابرین امت میں سے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے کبھی بھی شب قدر کی رات کی عبادت ان کی ناگاہ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ رات اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ظاہر کر دیا تھا، لیکن اس خیال کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ لوگ مخصوص اسی رات میں عبادت کریں گے، باقی راتوں کو عبادت نہیں کریں گے، اس لیے آخر عشرہ کی یہ طاق راتیں ہیں، 21 کی رات اور اسی طرح سے 23 کی، 27 کی، 29 کی یہ طاق راتیں ہیں۔ انہی طاق راتوں میں یہ رات آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر وہ فضیلتیں، وہ انوارات، وہ برکات رکھے ہیں کہ جبرائیل امین جیسا مقدس فرشتہ اپنی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور یہ رات انتہائی پرسکون رات ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی ہے۔ اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے اس امت کے بہت سارے احباب آخر عشرہ کا اعتکاف کرتے ہیں، اور جو اعتکاف نہیں کرتے ہیں انہیں بھی ان آخر راتوں کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی نصیب ور کو 10 راتیں عبادت کرنے کا موقع عنایت فرما دے تو کیا کہنا کہ ایک رات کی عبادت جب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو اگر 10 راتیں کسی کو اللہ نے نصیب کر دیا تو کتنے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رات میں، آخر عشرہ کی راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بہت سارے لوگ غفلت کا شکار ہو کر کے یہاں وہاں جاتے آتے، گلی کوچوں میں چکر لگاتے، دکان چوک چوراہوں پر ہوٹلوں پر کھڑے اور بیٹھے رہتے ہیں، بازاروں میں بھاگتے ہیں۔ یہ آخر عشرہ کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کی ہم قدردانی کریں، ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جگ کر کے ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔